السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ۔ ناظرین، ملتان میں آج سحر ملتان میوزیم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ عابد صاحب موجود ہیں جن کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو کرنسی ہے، کوئنز ہیں، وہ موجود ہے، اور ان سے لے کے آج تک کی جو کرنسی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ سکے پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی سکے اب تک جاری ہو چکے ہیں وہ ان کے پاس تمام سکے موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو ڈائناسٹیز تھیں ان میں سے جو سکے ہوئے، مغل بادشاہ کے دور میں جو بھی سکے جاری ہوئے وہ تمام سکے ان کے پاس موجود ہیں۔ بڑی ہی یونیک قسم کی کلیکشن انہوں نے جمع کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیمر نوٹس جو ہیں، دنیا میں جو بھی پہلا پولیمر نوٹ جس ملک میں جاری ہوا وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی کرنسی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 786 والے نوٹ پاکستان کی کرنسی کے ان کے پاس موجود ہیں۔ جو بھی یادگاری نوٹ پاکستان میں جاری ہوا یا جتنے بڑے سے بڑا نوٹ اور چھوٹے سے چھوٹا نوٹ ان کے پاس 786 کے اعداد میں موجود ہے۔ تو آئیے عابد صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ شوق کیسے پڑا اور کون کون سی جو مزید معلومات ہیں وہ یہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شاہین گروپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی مثبت سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ مثبت پیغام آگے تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اتنا یونیک شوق کیسے پڑا کہ پوری دنیا کی کرنسی آپ جمع کرنے میں لگ گئے؟ بہت ہی مشکل کام ہے، کہوں کہ ناممکن ہے، شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا، تو کیسے یہ شوق آپ کو پڑا؟ دنیا میں کوئی بھی چیز یقیناً ناممکن نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر آپ کو کوئی شوق ہو، کوئی لگن ہو اور نالج کے ساتھ ساتھ آپ اس لگن کو اپنا جاری و ساری رکھیں گے۔ کے پاس پوری دنیا کی کرنسی بھی موجود ہے، پوری دنیا کی آپ دیکھیں ہر ممالک کے ایک ایک سکہ موجود ہے، تو یہ کیسے اکٹھا کیا؟ کوائنس کے حوالے سے ہم نے یہاں مختلف اسکیم اپنے چلائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو اس میں 1 کنٹری 1 کوائن کے حوالے سے ہماری یہاں ایک اسکیم موجود ہے۔ تو ہر کنٹری کا صرف ایک کوائن وہ ہم نے الگ سے پورشن بنا کر ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور اس کی مختلف ورائٹیز جو وہ مختلف ڈفرینٹ البمز میں ہم نے لگا رکھی ہیں۔ اور فار ایگزامپل مثال کے طور پہ پاسبل ہے کہ کچھ افراد کے نزدیک امریکہ ایک ملک ہو، لیکن امریکہ پورا ایک بر اعظم ہے، آپ جانتے ہیں، اور وہاں جو 50 کے قریب جو ریاستیں موجود ہیں، ہر ریاست کا جو کوائن ہے وہاں کوارٹر کوائن منٹ پوزیشن میں وہ ہمارے پاس منٹ کنڈیشن میں یہاں موجود ہے، ہر ریاست کا۔ یعنی اگر دنیا کے نقشے کے حوالے سے آپ بات کریں تو اباؤٹ 196 اور 98 کنٹریز اس وقت موجود ہیں۔ 2 کنٹریز ایسے ہیں کہ جو UN کے ساتھ جو ہے وہ شو بعض اوقات نہیں ہوتے، تو 196 کے قریب ممالک ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس الحمدللہ 400 کے قریب ممالک اور ریاستوں کے کوائنز موجود ہیں۔ یعنی وہ ریاستیں جو کسی وقت ان کا وجود زمین پر موجود تھا، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، لیکن ان کی جو نشانیاں ہیں، ان کے جو کوائنز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس طرح سے مختلف شہنشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں سکے جاری کیے۔ اچھا، ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 0.5 انچز کے بھی سکے پڑے ہیں اور 3 انچز کے بھی پڑے ہیں، تو اس میں کیا یہ کن لوگوں نے جاری کیے تھے کہ ایک بالکل چھوٹا سکہ اور ایک اتنا بڑا سکہ ہے؟ اگر بالکل چھوٹے سکے آپ ڈائمیٹر وائز بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مثال کے طور پہ شاہ جہاں کی دمڑی جو ہے، بہت چھوٹی سی دمڑی ہیں یہاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے اپنے پاس، تو اس کی چونکہ ویلیو کم ہوا کرتی تھی اس دور میں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ یہ ویلیو وائز بنائے جاتے تھے، چھوٹے اور بڑے؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی اگر 1 پیسہ ہے یا ہاف پیسہ ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ اس حوالے سے کم کیا کرتے تھے، دمڑی کا اور کم کیا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل پاکستان کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو پاکستان کا چھوٹا ترین جو سکہ ہے ڈائمیٹر کے حوالے سے ہم بات کریں یا ویسے تو وہ پائی ہے، یعنی 1 روپے میں 192 پائی ہوا کرتی تھی، 192 پائی 1 روپے میں۔ بیسیکلی پاکستان میں 1961 تک 1 روپے میں 64 پیسے ہوا کرتے تھے، لیکن 1961 میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا 100 پیساز میں، تو بعد میں پھر 100 پیسے ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف ہماری جو ویلیو ہے وہ
डिफरेंट वैरायटी इसमें आती चली गई, सेवरल होते चले गए। अच्छा, पॉलीमर करेंसी की तरफ आ जाते हैं। किन किन ममालिक ने अपने पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए और पाकिस्तान आज तक अपना क्यों नोट जारी नहीं कर सका? दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी दुनिया में हम देख रहे हैं कि या तो वो पेपर करेंसी की सूरत में मौजूद होगी और या पॉलीमर करेंसी नोट। हाइब्रिड भी मौजूद है। हाइब्रिड वो हुआ करते हैं कि जो कुछ हिस्सा उसका पेपर पर मुश्तमिल हुआ करता है और कुछ हिस्सा उसका प्लास्टिक पर मौजूद होता है। लेकिन जो लेटेस्ट है वो पॉलीमर करेंसी नोट है। पॉलीमर करेंसी नोट का जो बानी है, जो मौजूद है, जिसने दुनिया भर में सबसे पहले जारी किया था, वो ऑस्ट्रेलिया है। $10 उसने जारी किए थे और उसके बाद फिर इस पर एक मुख्तलिफ ममालिक की दौड़ लग गई कि उन्होंने अपने अपने करेंसी नोट जो है वो पॉलीमर में, प्लास्टिक में देना शुरू किए और इस वक्त तक तकरीबन 60+ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो पॉलीमर करेंसी नोट जारी कर चुके हैं। और हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस हाउजियम में हर मुल्क का जो सबसे पहला जारी किए जाने वाला पॉलीमर करेंसी नोट है उसको हमने यहाँ। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो पॉलीमर नोट है ये यादगारी तौर पे जारी होता है, ये भी रेगुलर जारी होता है? जिस तरह से पेपर करेंसी नोट दोनों तरह की वैरायटी के हुआ करते हैं, रेगुलर भी और कॉमेमोरेटिव भी, इसी तरह से पॉलीमर करेंसी नोट जो हैं वो भी दोनों तरह के हुआ करते हैं, यादगारी भी हुआ करते हैं और रेगुलर भी हुआ करते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं मौजूद था शहर मुल्तान म्यूज़ियम में, जहाँ पे कॉइन्स की जो है वो एक हैरत अंगेज़ कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ साथ पॉलीमर नोट्स जो हैं और रेगुलर नोट्स हैं, इनकी कलेक्शन मौजूद है। आप ये आबिद सहर ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी हमें इस सब के बारे में, तो उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।